ہم نے پارٹس آف سپیچ سمجھے تھے، ورب اور کنجیکشن کا ذکر کیا تھا کہ ٹینسز کے حوالے سے اہم ہیں، پھر ہم ٹینسز سے ہوتے ہوئے ٹینسز کی تشریح پر آ گئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ٹینس سے مراد وقت کو ماضی حال اور مستقبل کو بیان کرنا ہے آپ کے کلام میں، آپ کی بات میں، آپ کی کنورسیشن میں۔ اس حوالے سے کچھ مزید یہاں دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید واضح ہو جائے دیگر زبانوں کے حوالے سے بھی کہ ٹینس کی کیا اہمیت ہے۔ بیسک ٹینسز فاؤنڈ ان مینی لینگویجز انکلوڈنگ دا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ بنیادی جو ٹینسز ہیں وہ دیگر بہت سی زبانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل کا جو ایکسپریشن ہے، جو اظہار ہے کہ آیا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ماضی سے متعلق ہے یا وہ حال سے متعلق ہے یا وہ مستقبل سے متعلق ہے، تو یہ دیگر بھی بہت سی زبانوں میں یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ لیکن some languages have only two distinct tenses such as past and non-past اور future اور non-future۔ لیکن بعض زبانوں میں 3 طرح کے ٹینس نہیں ہیں بلکہ 2 طرح کے ٹینس ہیں، جس میں کہ پاسٹ یعنی ماضی اور غیر ماضی یعنی نان پاسٹ، اور مستقبل اور غیر مستقبل یعنی نان فیوچر۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مختلف کانسیپٹ ہے، لیکن بعض زبانوں میں اس طرح سے بھی ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کے بجائے وہ ماضی اور غیر ماضی اور مستقبل اور غیر مستقبل کے ٹینسز رکھتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ دیر آر آلسو ٹینس لیس لینگویجز، اور بعض زبانیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں ٹینسز نہیں ہوتے، لائک چائنیز، جیسے کہ چینی زبان which is traditionally thought to have no tenses at all، جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ٹینسز نہیں ہوتے، لیکن although recent research suggests that it may possess a future and non-future system which is typical for Sino-Tibetan languages۔ لیکن تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سینو ٹبیٹین جو لینگویجز ہیں، چینی زبان کی جو آگے کیٹیگری ہے، اس میں فیوچر اور نان فیوچر کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے ٹینسز کے حوالے سے، یعنی مستقبل اور غیر مستقبل، یعنی ایک فیوچر کی بات ہے اور جو فیوچر کی نہیں ہے اس میں دیگر چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ماضی، حال اور مستقبل کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر زبانوں میں پایا جاتا ہے، کچھ میں صرف ماضی اور غیر ماضی اور مستقبل اور غیر مستقبل کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ چائنیز زبان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن سینو ٹبیٹین جو لینگویجز ہیں ان میں مستقبل اور غیر مستقبل کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن اس چیز کی اہمیت کو تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آیا آپ ابھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پچھلے دن کی بات کر رہے ہیں، یا آگے آنے والے وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ آیا جو کام آپ بیان کر رہے ہیں، جو عمل آپ بیان کر رہے ہیں وہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ سمجھنے والے کے لیے مشکل ہوگی۔ تو ہم کیونکہ بات یہاں انگریزی زبان کی کر رہے ہیں تو دیگر زبانوں پہ جو اصول اور قواعد ٹینسز کے حوالے سے اپلائی ہوں گے وہ جب آپ سیکھیں گے تو وہ ان کے حوالے سے آپ سیکھیں گے، لیکن یہاں کیونکہ ماضی، حال اور مستقبل کا کانسیپٹ ہے تو اب اس کو لے کر آگے ہم چلیں گے کہ کس طرح ہم نے آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے، اور اس چیز کی ہم نے وضاحت کر دی کہ ٹینسز کیا ہیں، اور یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ ٹینسز کو سمجھنے کا آسان طریقہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ مشکل طریقہ کیا ہے، کہ اگر ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو کیسے یہ آپ کے لیے پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھتے ہیں۔ اہم اس لیے ہے کیونکہ اکثر لوگ ٹینسز کے جال میں پھنس جاتے ہیں، ٹینسز کے سٹرکچرز میں پھنس جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کو بیان کرنے کے حوالے سے ایک پرفیکٹ نالج وہ چاہتے ہیں جو کہ ان کے لیے پھر یوزیبل نہیں رہتی، قابل استعمال نہیں رہتی۔ تو اس کی پیچیدگی کیا ہے جس سے کہ آپ نے بچنا ہے، اور اس سے بچتے ہوئے ہم نے اس کو سیکھنا بھی ہے تاکہ آپ اس کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں، جلدی اپنے یوز میں اس کو لا سکیں۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھتے ہیں۔